اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ مولانا رومی۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ مل جائیں تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ جب کوئی حد سے زیادہ میٹھا ہو تو محتاط ہو جایا کریں، کیونکہ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیے، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، فقدان تربیت کا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ضرورتیں طے کرتی ہیں تعلق کب تک رکھنا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں۔
اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ رونا آپ کے پھیپھڑوں کو کھولتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کی ورزش کرتا ہے اور غصے کو نرم کرتا ہے۔ لہذا رو لیا کریں۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے بڑے کام تو وہ بہت سوچ اور سمجھ کر کرتا ہے۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ تب ٹینشن اور ڈپریشن کس بلا کا نام ہے، ان سے ہم سب انجان تھے۔ مٹی کے کھلونے، مگر سونے جیسا وقت تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ جب رشتہ نیا ہوتا ہے تو لوگ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہی رشتہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ دور جانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ عشق میں بد دعا کا تصور نہیں ہوتا، جو دسترس سے نکل گیا خدا اسے خوش رکھے۔ اگر عورت کے ذمے صرف مرد کا دل بہلانا ہوتا تو یقین کریں عورت اتنی دل فریب ہے کہ مرد ایک ہی عورت پر زندگی میں کئی مرتبہ دل ہار جاتا۔ عورت کو سمجھنے کے لیے آدھی عورت بننا پڑتا ہے۔ ایک یونانی مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کا محبوب آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا تو سمجھ جائیے کہ اس نے آپ سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ میرے دوست،
وقت برا ہو تو محنت کرنا، اور وقت اچھا ہو تو کسی کی مدد ضرور کرنا۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ جتنا گہرا رشتہ اتنی گہری امید، جتنی گہری امید اتنی گہری چوٹ۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جیسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں کہ سب ڈرامہ ہے۔ نفرت نہیں کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے وہ وقتی غصہ ہوتا ہے، مگر دشمن کے ساتھ دینے والوں کا عمل مکمل منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو، ان کے ساتھ گلے کیسے، شکوے کیسے؟ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا بس پالا گیا ہے۔ ہمارے پاس بس مصر احرام نہیں ہے، ورنہ یہاں ہر عہدے اور مرتبے کے
فرعون موجود ہیں۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ ہم نہ پہچانے زندگی تجھ کو، جب ملی تو ملی نقابوں میں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں، جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں، وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت راز کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔